الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا اللہ یا کریم و رحیم، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے یا اللہ اس وبا کو، اس بلا کو پوری امت مسلمہ سے دور فرما۔ یا اللہ یا کریم اپنی رحمت و فضل سے ہمارے گھر والوں کو، اہل و عیال، والدین، اقربا، دوست، احباب، ہم سب کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ یا کریم اپنی رحمت و فضل سے، خاص اپنے رحم سے، کرم سے یا اللہ یا کریم اس وبا کو دور فرما۔ یا اللہ یا کریم اپنے رحم سے ہماری خطاؤں کو، کوتاہیوں کو یا اللہ درگزر فرما، جس کی وجہ سے عذاب آزمائش ہم پر آئی ہوئی ہے۔ یا اللہ عمومی طور پر مسلمانوں کے اعمال بہتر فرما، اور مسلمانوں کو یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، باہمی اختلاف دور فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو کامیابیاں، نصرت نصیب فرما۔ یا میرے رب اس پریشانی جو آئی ہوئی ہے یا اللہ، جو بھی مریض اس وقت اسپتالوں میں ہیں، کوئی آکسیجن پہ ہے، کوئی وینٹیلیٹر پہ ہے، یا کسی کی طبیعتیں خراب ہیں اپنے گھروں میں، یا رب اپنی محض رحمت و کرم سے یا اللہ اپنا فضل فرما، ان سب کو صحت یاب فرما۔ الحمدللہ ہم رب العزت کے فضل سے اس مقام تک پہنچے تھے سیرت کے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ دور ختم کیا تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمرہ کیا، اور اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید، حضرت عثمان بن طلحہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جیسے بڑے صحابہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو تسلیم کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کے بعد کیا تسلیم کیا کہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے دین کی اشاعت کے لیے گزار دی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک بڑے سپہ سالاروں میں سے ہیں، ایک ہیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح سے ہیں۔ اور جب یہ تین مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی کہ آج قریش نے اپنے جگر گوشوں کو اپنے دامن سے نکال کر پھینک دیا ہے، یعنی آج قریش جو ہے، جو اپنے جو جگر کے پیارے تھے ان کو پھینک دیا، آج میری جھولی میں دے دیا۔ اور ہم تقریباً آلموسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس دور سے گزر رہے تھے تاریخی لحاظ سے کہ ہم تقریباً 8 جو ہجری ہے اس کے اہم ایونٹس کو کور کریں گے انشاءاللہ آج۔ اور اس میں ایک بہت بڑا ایونٹ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں فتح مکہ سے پہلے کے مین ایونٹس میں سے ایک ایونٹ جو ہے وہ غزوہ مؤتہ ہے۔ عمومی طور پر غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود جہاد میں حصہ لیا۔ لیکن یہ شرعی اصطلاحات ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ غزوہ مؤتہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی نہ ہو اس کے اندر تو بھی اس کو غزوہ نہ کہا جا سکے۔ یہ شرعی اصطلاحات ہیں جس کو علماء فقہا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر بھی اس کی باؤنڈنگز نہیں ہیں، اس لیے اس کے بارے میں ایک تصور کر لینا کہ بھی غزوہ کیوں کہا گیا، تاریخ میں اس طرح کے واقعات میں اس طرح سے غزوہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کے جنگ کو بھی غزوہ کہا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو تو ہوئے زمانہ گزر چکا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ شرعی اصطلاحات ہیں، جس شرعی اصطلاحات میں جو کامنلی یوز ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ اس سے ایکسیپشنل چیزیں ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ اصل میں اس کی پوسٹ جو پری ایونٹ تھے کہ یہ کیوں ہوا، اصل میں آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
غزوہ تب جب مسلمانوں اور قریش کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف خطوط جو ہیں وہ مختلف سربراہان جو دنیا تھے ان کو بھیجنا شروع کیا، اور کچھ نے قبول کیا، کچھ نے نہیں قبول کیا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط جو ہے وہ قیصر روم کے نام لکھا تھا، جس کو حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ لے کر نکلے تھے۔ جب آپ موتا کے مقام پر پہنچے تو جو شام کا گورنر یا اس کو بادشاہ کہہ لیں، جو کہ ہرکل کی طرف سے معمور تھا شام کے اوپر، اس نے پہچان لیا رسول اللہ صلی اللہ، اس کو پتہ تو چل چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطوط بھیجے ہیں ادھر مختلف سربراہان کی طرف، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میسنجر کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایمبیسڈر تھے، ان کو روکا اور پوچھا کہ کیا تم مدینے سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے آیا ہوں، اور یہ میں جو پیغام ہے یہ ہرکل کے نام جو روم کا بڑا ہے اس کو دینے کے لیے آیا۔ تو حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ سے شرحبیل جو شخص تھا اس نے کہا کہ تم یہ مجھے دکھاؤ، اور جب اس کو یہ پکا پتہ چل گیا کہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمبیسڈر ہے، تو اس ظالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی رسول کو رسیوں سے بندھوا دیا اور آگے سے ان کو شہید کر دیا۔ یہ پہلے اسلام کے قاصد ہیں جن کو شہید کیا گیا تھا اللہ کی راہ میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہا سے زیادہ رنج ہوا اپنے صحابی رسول کی شہادت پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ رسول کو حکم دیا کہ آپ لوگ اپنا ایک لشکر تیار کریں شام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لشکر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا۔ اسی درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ رسول 3000 کی جماعت ساتھ تھی، ان کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کر کے فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ قتل ہو جائیں، پہلے آپ نے جہاد کی ترغیب دی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ہے مسلمانوں امیر کی اتباع کرنا، اگر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ خدا شہید ہو جائیں تو پھر اپنا امیر جعفر ابن ابی طالب کو بنا لیں، یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے، اور اگر جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بنا لینا۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب رسول اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر مقرر کر لیں۔ اس موقع پر ایک یہودی موجود تھا وہاں پر، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے ابو القاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، قاسم آپ کے بیٹے کا نام تھا، اے ابو القاسم اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو جن جن صحابہ کے آپ نے اس طرح نام لے کے کہا ہے کہ زید اگر شہید ہو جائے تو تم اس کو امیر بنا لینا، جعفر بن طیار کو، اگر جعفر بن طیار شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو بنا لینا، تو کیونکہ آپ نبی ہیں تو ہمارے یہاں بنی اسرائیل میں اگر کوئی نبی اس طرح کی بات کرتا تھا اور وہ اگر 100 لوگوں کے بارے میں یہ کہہ دیتا تھا کہ اگر یہ ہو جائے تو اس کو بنا لینا، یہ ہو جائے تو اس کا بنا لینا، تو وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ یعنی نبی نے جب یہ کہہ دیا تو یعنی ان کی، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کی شہادت پوری ہو گئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ صدقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ کہا ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام واقعی نبی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو پرچم دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ وائٹ سفید کلر کا رنگ کا پرچم علم تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے زید بن حارثہ آپ پہلے جائیے اور جہاں پر حضرت حرس بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہے وہاں کے لوگوں کو دعوت دیجیے، اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو ہم ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، اور اگر وہ جنگ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے۔
بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں موتا جانے سے منع کیا تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رسول صحابہ رضی اللہ عنہ ایسی جگہ پھنس گئے کہ وہ غیر دانستہ طور پر موتا کی طرف موو کر گئے لڑائی کے اندر۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے روانگی کے وقت مسلمانوں کو رخصت کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی کہ تمہارا اللہ تعالیٰ محافظ ہو اور تمہیں کامیابی دے اور تم خوشی کے ساتھ واپس لوٹو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ وقت تک کچھ فاصلے تک اس لشکر کے ساتھ چلے، اور ایک مقام تھا جس کو ثنایۃ الوداع کہتے ہیں، ثانیۃ الوداع کہتے ہیں۔ یہ ثانیۃ الوداع کا مطلب یہ کہ یہ دوسری وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الوداع کہا، یعنی دوسری دفعہ الوداع کہنا۔ تو جب مسلمان اس جگہ پہنچے ایک خاص جگہ پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسری دفعہ الوداع کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نصیحت میں صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں تم سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تلقین کرتا ہوں، تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان سب کے لیے عافیت و خیر مانگتا ہوں، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو اور اپنے دشمنوں سے سرزمین شام میں جا کے جنگ کرو، وہاں تمہیں عبادت گاہیں اور خانقاہوں میں رہنے والے لوگ ملیں گے، یہ دنیا سے کنارہ کش لوگ ہیں، یعنی ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، ان کو مت نقصان پہنچانا، اور ساتھ ساتھ عورت بچے بوڑھوں پر تلوار نہ اٹھانا، نہ درخت کاٹنا اور نہ ان کی عمارتوں کو مسمار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف مسلمانوں کو الوداع کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے اور تمہیں واپس مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائے۔ جب یہ مسلمانوں کا یہ لشکر اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل کر شام کی سرزمین پر پہنچا، تو شام کے جو شرحبیل تھا اس کو بھی معلوم ہو گیا تھا، اور اس کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ یہ مسلمانوں کی ایک لشکر جو ہے وہ شام کی طرف حملہ کرنے آ رہا ہے۔ تو اس نے ہرقل کو بھی کہہ دیا تھا، اور ہرقل پوری فوج لے کر اور ساتھ ساتھ جو قریش مکہ کے ساتھ ساتھ کچھ قریش کے جو قبیلے تھے جو کہ نصرانی قبیلے تھے، یعنی کرسچنز قبیلے تھے، جن میں بنی بکر بھی تھا، جزام قبیلہ بھی تھا، وہ بھی ساتھ ساتھ ہرقل کے جمع ہو گئے کہ وہ مسلمانوں کے لیے لڑنے کے لیے کہ آج مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہو ہی جائے۔ اور روایات میں آتا ہے تقریباً 2 لاکھ کی فوج کھڑی ہو گئی ساتھ، اور ایک طرف تو روایات میں 2 لاکھ ہے، اور بعض کے اندر یہ ہے کہ ہرقل خود اپنی 2 لاکھ رومی فوج لایا تھا، اور 50,000 کے قریب جو ہے وہ تقریباً جو عرب کے قبائل تھے کرسچن وہ موجود تھے، اور انتہا سے زیادہ ساز و سامان کے ساتھ یہ لوگ موجود تھے۔ اب آپ ذرا سوچئے تھوڑی سی ذہنی طور پر، یہ مطلب اگر آپ کمپیریزن سوچیں کہ ایک طرف 3,000 لوگوں کا لشکر ہے اور ایک طرف منیمم 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ کی آرمی ہے، فل فلیٹ، جس کو رومی دنیا کی بڑی طاقت تھی، روم اور فارس دونوں ہی طاقت تھے، اتنی بڑی طاقت آپ کے سامنے موجود ہے، تو 250,000 لوگوں کا ایک پورا ایک دستہ، اور سامنے 3,000 اللہ کے جیالے صحابہ رسول موجود ہیں۔ جب مسلمان سامنے پہنچے اور سامنے 2 سے 2.5 لاکھ کا لشکر موجود ہے، تو بظاہر مسلمانوں کے اندر ایک نیچرل سی ایک انسان کے اندر بات ہوتی ہے کہ اتنی بڑی طاقت کو دیکھ کے انسان کیا سوچے گا؟ نیچرلی یہ سوچے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو وہاں صحابہ رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کونسل بٹھا لی، یعنی وہاں مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے سوچا کہ بھئی ہم کیا کرنا چاہیے، آیا کہ ہم واپس پلٹ جائیں، یا پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچائیں کہ ہمیں مزید لوگ چاہیے، یہاں تو پوری ایک آرمی موجود ہے، اور ہمیں واپس، یا ہم جھتے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے ڈال دیں۔ یہ 3 باتیں ڈسکس ہوئی، اور مسلمان تقریباً 2 رات تک قیام، یہاں پر جس جگہ مسلمانوں کا پڑاؤ تھا، وہاں مسلمانوں نے جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہاں پر مسلمانوں نے تقریباً 2 رات قیام کیا۔
اسی درمیان میں حضرت ابو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا لوگوں خدا کی قسم آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ جس مقصد سے یہاں پر آئے ہیں اور اللہ کے گھر مدینہ منورہ کا چھوڑا ہے وہ مقصد آپ کا شہادت ہے، آپ اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں۔ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں ہم تعداد کے بلبوتے پہ کبھی نہیں لڑے اور نہ قوت و کثرت کے بل پر ہم نے جنگ کی ہے، ہم ہمیشہ اللہ کے اور اس کے رسول کے دین کے بلبوتے پر لڑے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں سرفراز کیا ہے۔ حقیقت میں ہمارے سامنے دو خیریں موجود ہیں، حقیقت میں ہمارے سامنے دو خیریں موجود ہیں، ایک فتح یعنی ایک تو مسلمانوں ہم فتح یاب ہو جائیں یا پھر ہمیں شہادت نصیب ہو جائے، تو مسلمان دونوں طریقے سے کامیاب ہیں۔ اب آپ سوچئے میرے بھائیوں دوستوں کہ 2500 سے 3000 کا لشکر ہے اور کہاں 3 لاکھ کی ایک فورس، 2.25 لاکھ 2.5 لاکھ کی ایک فورس موجود ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تقریر کر رہے ہیں کہ لوگوں کیا تم سوچ رہے ہو، تمہارا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہے، تم شہید بھی ہوئے تو کامیاب ہو اور تم اگر غازی بھی بنے تو کامیاب ہو۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگیوں کو پڑھنے کا ایک وجہ یہی ہے کہ آج ہمیں یہ ڈپریشن کے دوروں سے نکالتا ہے۔ آج جو دنیا کے اندر صبح شام ڈپریشن ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ وائرس پھیل رہا ہے، حالات خراب ہیں، لوگ مر رہے ہیں، یہ صحابہ کی زندگی ایک اینٹی ڈپریسنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، جس وقت تک کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس وقت تک ہم یہاں موجود ہیں، اور جس رات ہماری جو رات قبر میں آنی ہے اس رات سے پہلے ہم قبر میں جائیں گے نہیں، اور اس رات کے بعد یہ زندگی کے اندر ہم اس زمین کے اوپر ہماری رات گزرے گی۔ تو یہ تو ہمارا مسلمان کا ایمان ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا جنت میں جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت الکرسی جو شخص فرض نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف اور صرف موت حائل۔ تو اگر ہم اپنے گناہ اپنی خطائیں اللہ کے سامنے رکھ لیں اور اللہ کے آگے اپنی خطائیں رکھ کر سربزشود ہو جائیں اور اپنے آپ کو سب سے معاف کر لیں، اپنی معافی سب سے مانگ لیں اور اپنا سارا کام ایک طرف کر دیں، اور بس پھر اس کس بات کا ہمیں کسی ڈپریشن میں جانے کی ضرورت ہے؟ اگر دنیا سے ہمیں جانا ہے تو جانا ہے۔ آپ سوچئے یہ تو بیماری ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سامنے 2.5 لاکھ کی فوج دیکھ رہے ہیں، اور 2.5 لاکھ کی فوج پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی کہہ رہے ہیں میرے صحابیوں میرے دوستوں تم طاقت اور اس کے بلبوتے پہ نہیں ہوئے۔ آج بھی دنیا نے اللہ نے ہمیں دکھا دیا کہ دنیا کی ساری دوائیں، ہاسپٹلز، سب کچھ ایک طرف ہے اور اللہ تعالیٰ کا امر ایک طرف ہے۔ آج ایک نہ دوائی کھانے والا غریب جو ہے وہ اس پوزیشن سے، اس مسائل سے نکل آتا ہے، اور ایک ساری کی ساری دوائیں سب کچھ ہاسپٹلز ڈاکٹرز ہونے کے باوجود بھی وہ بستر مرگ پر جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے امر سے جس کو شفا دے رہے ہیں شفا دے رہے ہیں۔ بہرحال جب یہ کلمات حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی جو مسلمانوں کی صحابہ تھے انہوں نے سنے، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بیان کیا تو مسلمانوں میں جوش پیدا ہوا اور سب نے یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں آگے بڑھ کر ان کے آگے ہمیں لڑنا چاہیے۔ اور مسلمانوں کا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مسلمان جب آئے اور آمنے سامنے جنگ ہوئی تو مسلمان جو ہے آمنے سامنے موتا کے مقام پر آ گئے، اور موتا کے مقام پر دشمنوں اور مسلمانوں کے درمیان 2.5 لاکھ کے لشکر کے درمیان جو ہے وہ 2-2.5 ہزار کے لشکر، 3 ہزار کے لشکر کی 2.25 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پرچم تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ لڑتے رہے اور لڑتے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے
تو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کا علم اٹھا لیا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اس وقت سرخ گھوڑے پر سوار تھے اور انہیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں مجھے اگر انہوں نے قتل شہید کر دیا تو میرے گھوڑوں کو میرے گھوڑے کو میرے ساتھیوں کے لیے نہ استعمال کر دیں. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے سے اترے اور اپنے گھوڑے کی گردن اتار دی اور گھوڑے کو آپ نے قتل کر دیا. یہ وہ پہلا گھوڑا ہے جو کہ کسی اسلامی جنگ کے اندر جو ہے وہ قتل ہوا مسلمانوں کی طرف سے. اور حکمت تھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی کہ وہ پیچھے بھاگنا نہیں چاہتے تھے اور نہ مسلمانوں کے لیے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو جائے. اسی لیے اس سے فقہائے کرام نے مسئلہ نکال دیا کہ اگر مسلمانوں کو یہ ڈر ہو کہ ان کا ساز و سامان ان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے تو وہ اس کو بیکار کر سکتے ہیں. بہرحال حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اللہ کے لیے لڑے اور بڑی بہادری سے لڑے، یہاں تک کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا ایک ہاتھ جو ہے وہ شہید ہو گیا. جب ایک ہاتھ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا شہید ہو گیا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے دوسرے ہاتھ سے علم پکڑ لیا اور کچھ عرصے تک مقابلہ کرتے رہے. آخر میں آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا. جب دوسرا ہاتھ شہید ہو گیا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے علم اپنی گود میں رکھ لیا اور پھر اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو ایک اور زخم آیا اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے. جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو اس وقت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پرچم اٹھایا اور آپ گھوڑے پر سوار ہوئے. لیکن آپ رضی اللہ عنہ کو ایک بشریت، ایک انسانیت ہونے کے ناطے کے سامنے سے دو امیر چلے جائیں، جنگ کے سامنے 2.5 لاکھ لوگ موجود ہوں اور آپ کے سامنے کل 3,000 کا لشکر ہو اور آپ کے دو امیر چلے جائیں تو ایک نیچرل ایک انسان کی بات ہے کہ وہ ایک گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے. حضرت رواحہ رضی اللہ عنہ نے کے دل میں ایک ہلکی سی ہچکچاہٹ پیدا ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی نفس کو ملامت کیا اور اس کے بعد اپنے وہ اشعار پڑھے. آپ نے گھوڑے پر اشعار پڑھے اور وہ اشعار یہ تھے کہ میں واپسی نہیں چاہتا بلکہ اللہ کی مغفرت اور اس کی راہ میں ایسے گہرے زخم کا خواہش مند ہوں جو جھاگ پھینکتا ہو. اور ایک شعر پڑھا، کیا ہی کاری زخم ہو جو تیز ہو اور ایسے نیزے سے لگے جو میری اتھڑیوں اور جگر کو پار ہو جائے. پھر آگے شعر پڑھا، یہاں تک کہ لوگ میری قبر پر گزرے تو یہ کہا جائے واہ واہ کیا غازی تھا اور کیسا کامیاب ہوا. اب اس کے بعد حضرت عبداللہ رواحہ رضی اللہ عنہ بھی لڑے اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے. جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں رہا اور جب مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں رہا تو اس وقت ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کا علم پکڑا اور کہا ہے مسلمانوں اپنا امیر چن لو. تو اس وقت جنگ کے اندر جو جنگ ہو رہی تھی یا اس وقت صحابہ نے کہا کہ اے ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ آپ ہی ہمارے امیر ہیں. تو انہوں نے کہا اے لوگوں، میں تمہارا امیر بننے کے میرے اندر استطاعت نہیں ہے، میری خواہش ہے کہ کوئی اور امیر بن جائے. تو مسلمانوں صحابہ نے کہا پھر آپ ہی کسی کو اپنا امیر بنا دیجئے. تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے ان کو کہا کہ آپ ہمارے امیر ہو جائیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا اے زید بن ارقم، میں ابھی نیا مسلمان ہوا ہوں، آپ پرانے بدری صحابی ہیں، میں کیسے امیر بن سکتا ہوں. حضرت زید بن ارقم نے کہا اے خالد بن ولید، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنگی حکمت عملی کا بہت کچھ سکھایا ہے، آپ اس فن کے ماہر ہیں، آپ ہی امیر ہوں. اور پھر آپ نے یہ پرچم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا حوالے کر دیا.
ایک طرف یہ جنگ ہو رہی ہے اور مسلمان موتا کے مقام پر لڑ رہے ہیں، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ موتا کا حال سامنے کر دیا، جیسے کوئی ایک انسان لائیو کسی چیز کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ نماز کو آ جائیں۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھے۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھ میں آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، خیر کا دروازہ کھل گیا ہے، میں تمہیں آج جو موتا میں ہو رہا ہے، جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، کیا میں اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے اصحاب رسول کی روم کے لشکر کے ساتھ مڈ بھیڑ ہوئی، اور ایسی مڈ بھیڑ ہوئی کہ میرا صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ انتہائی جفا کے ساتھ لڑا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ یعنی اس طرح سے روایت میں ہے کہ آپ نے کہا وہ زید بن حارثہ شہید ہو گیا، اور اس کے بعد فرمایا اللہ نے اب جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں علم ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعفر نے زبردست اپنے دشمن پر حملہ کیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب یہ پرچم جو ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اٹھایا ہے، اور میرا صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نہایت میرے صحابی رضی اللہ عنہ نہایت بہادری سے لڑا، اور اب یہاں تک کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اب اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے علم اٹھا لیا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب اللہ نے اب دشمنوں کے خلاف اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکال لی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس وقت سیف اللہ کا نام لقب دیا، اور یہی آپ کا لقب بنا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار دشمن کے لیے نکال لی، اور اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جو ہے وہ دشمنوں کے لیے کافی ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو اس کی مدد فرما۔ اب یہ جنگ چل رہی تھی، غالباً رات ہو گئی اور پڑاؤ لگ گیا۔ تقریباً یہ 7 دن تک جنگ جاری رہی مسلمانوں کی۔ 7 دن آپ سوچیے، عقلی طور پر ایک 3000 لوگوں کا لشکر ہو اور ایک 2.5 لاکھ لوگ، ایک فوج پوری مکمل ہو، کوئی کمپیرزن کسی طور پر ہو، بظاہر تو 1 آدھ گھنٹے میں ان کا کام جو ہے شہید ہو جانا چاہیے تھا ان صحابہ رضی اللہ عنہ۔ جب رات ہو گئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کہ سیف اللہ تھے، انہوں نے جنگی ٹیکٹک استعمال کی، اور آپ رضی اللہ عنہ نے جنگ جو لشکر کی پوزیشنز ہوتی ہیں، عمومی طور پر 5 پوزیشنز ہوتی ہیں، لیفٹ، رائٹ، سامنے، پیچھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رات میں سامنے دشمن کے پوزیشنز تبدیل کر دی، صحابہ رضی اللہ عنہ کی، لیفٹ والی رائٹ پہ کر دی، رائٹ والی لیفٹ پہ کر دی، آگے والی پیچھے کر دی، یہ تبدیل کر دی۔ جب صبح ہوئی تو دشمن کو سامنے دشمن کے دوسرے لوگ نظر آئے، تو اللہ کا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، اور وہ جو رومی تھے وہ گھبرا گئے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آ گئی، اور مسلمانوں نے ان پر ایک زبردست حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ مسلمان کاٹ رہے تھے اور وہ کٹ رہے تھے، مسلمان کاٹ رہے تھے اور وہ کٹ رہے تھے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس دن میرے ہاتھ سے 9 تلواریں جو ہے موتا میں ٹوٹی، صرف میری ایک یمنی تلوار تھی، وہ باقی رہ گئی تھی جس سے میں لڑا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے 2500 کا 3000 کے لشکر سے 2.5 لاکھ کی فوج کو پیچھے کی طرف پھینکا، وہ ڈر کے پیچھے کی طرف بھاگے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اور کچھ نے اپنا سامان بھی چھوڑا، اپنا ساز و سامان بھی چھوڑا، حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ پیچھے کی طرف ہٹ رہے ہیں، تو مسلمان بھی آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف ہٹنے لگے۔
اور آہستہ آہستہ وہ فوج ایک طرف ہو گئی اور مسلمان فوج ایک طرف ہو کے نکل آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں نے اتنا قتل عام کیا وہاں، ان کا بہت ٹھیک ٹھاک نقصان کیا، ساتھ ساتھ کچھ غنائم کا مال بھی ملا۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، جیسے میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تو خبر ہو ہی گئی تھی کہ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی کے گھر پہ گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعفر کے بچوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب جعفر رضی اللہ عنہ کے بچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ کے بچوں کو پیار کرتے ہوئے رونے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ جب حبشہ سے آئے تھے تو ان کو دیکھ کے کہا تھا کہ مجھے خیبر کی فتح اتنی عزیز نہیں جتنی مجھے جعفر سے ملنے کی خوشی ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی جو وائف تھی، اہلیہ تھی، جب انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں، کہ آپ کو جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ جب جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ان کی اہلیہ جو تھی وہ خوب رونے لگی، اور لامولا انتہا سے زیادہ آپ نے روئیں۔ ایک شوہر کا چلے جانا، ایک جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کا شہید ہو جانا آسان کام نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے فرمایا کہ دیکھو زیادہ نوحہ مت کرو اور زیادہ منہ مت پیٹنا۔ اس کے بعد کچھ لوگ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، فرمایا یا رسول اللہ عورتیں بہت زیادہ رو رہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سے بولو کہ چیخیں نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جعفر رضی اللہ عنہ کے بچوں کو جو ہے وہ دعا دی اور کہا کہ جعفر بہترین ثواب کے حقدار ہو گئے، اور ان کی اولاد کو ان کا بہترین جانشین بنا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سب سے زیادہ محبوب بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، اور ان کو پتہ چلا کہ ان کے چچا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں، تو وہ بھی رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعفر جیسے آدمی کے لیے انسان کو رونا ہی چاہیے، یعنی جعفر جس معیار کا بندہ تھا، جو صحابی رسول تھا، اگر اس کا انتقال پہ انسان کے آنسو نہیں بہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سینے پیٹنا شروع کر دے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابیہ اپنے گھر والوں کو حکم کیا کہ جعفر کے گھر والے غم میں ہیں، جاؤ جا کے کھانا ان کے ساتھ، اپنے گھر سے کھانا پکاؤ اور ان کے ساتھ لے کے جاؤ۔ اسی درمیان میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے، جو سیف اللہ تھے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح دی۔ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح یابی سے نصیب فرمایا، اور مسلمان جو ہے وہ واپس مدینہ منورہ کی طرف واپس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے جو 2 بازو ہیں ان کی جگہ ان کو 2 پر عطا فرمائے ہیں جنت میں، اور وہ جبریل اور میکائیل کے ساتھ جنت میں گھومتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جعفر رضی اللہ عنہ کی لاش پر، ان کے سینے پر اور مونڈے پر تقریباً 90 زخم آئے تھے۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں وہ زخموں سے چور تھے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت پہنچا آپ کے پاس پانی لے کر، اور کہا اے مسلمانوں کے امیر، آپ پانی پی لیجئے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ
میں اس وقت روزے سے ہوں، غروب آفتاب تک کا انتظار کرنا ہے۔ اور جب غروب آفتاب، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب غروب آفتاب تک ہوا تو آپ نے کہا کہ اگر غروب آفتاب تک زندہ رہا تو پانی پی لوں گا، اگر نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائیں گے۔ اور یہی ہوا کہ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ غروب آفتاب سے پہلے شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی سے اور تقریباً 10 سال بڑے تھے، آپ کی عمر کے بارے میں تقریباً اقوال میں ہے کہ آپ کی عمر تقریباً اس وقت 39 ایئرس کی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کی جو جماعت تھی وہ جب مدینے آئی تو صحابہ رضی اللہ عنہ اور مدینے والوں نے ان کا استقبال کیا، اور کچھ حضرات ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو برا بلا کہا کہ تم لوگ بھاگ کے آ گئے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کی جنگی کامیابی ہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 2500 کا 3000 کا لشکر جو ہے وہ مسلمان ان کو پیچھے دھکیل دیں، یہی بہت بڑی نعمت تھی۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو جنگی تدبیر اپنائی اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور جب وہ پیچھے ہٹ گئے تو مسلمان بھی ان کی طرف نہیں، جتنا جا سکتے تھے گئے، اور جتنا ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے ان کو پہنچایا، اور اس کے بعد واپس نکل آئے۔ تو کچھ حضرات نے، کچھ مدینہ منورہ کے حضرات نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا کہ تم بھاگ کے آئے ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ موقع دے گا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت عطا فرمائی کہ حضرت خالد بن ولید جیسا جرنیل شاہدی اسلام کی ہسٹری میں آیا ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ کہ جسم پر شاید ہی کوئی جگہ ہو جہاں زخم نہ لگتے ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ہمیشہ خواہش تھی کہ آپ شہید ہو جائیں، لیکن کسی اہل علم نے کیا زبردست بات کہی ہے کہ خالد بن ولید کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سیف اللہ کہا تھا، تو سیف اللہ کیسے کفار کے آگے ٹوٹ سکتی تھی؟ یہ تو اللہ کی تلوار تھی، تو اللہ ہی نے ان کو اپنے پاس بلانا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید کی اپنا شہادت کا اپنی جگہ، شہادت کا مانگنا اپنی جگہ، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو تلوار دی تھی، حضرت خالد بن ولید کو کہا کہ آپ سیف اللہ ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان کے کفار جو ہیں وہ سیف اللہ کو جو ہے وہ مسلمانوں کے جو سیف خالد بن ولید ہے وہ کیسے شہید ہو سکتے تھے کفار کے آگے، کہ اللہ کی تلوار کیسے کفار کے آگے ٹوٹ سکتی تھی؟ بہرحال یہ غزوہ موتا اسلام کی تاریخ میں بہت بڑی تاریخ میں ایک بہت بڑی جنگ ہے، جس میں مسلمان نے اپنے کوئی 100 گنا 200 300 گنا بڑے لشکر کو یا 1000 ٹائمز لشکر کو جو ہے وہ شکست دی اور ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ جب مسلمانوں کی حضرت رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جب رسول حضرت عمر جب اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اس وقت بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیر گورنر جنگ کا سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، اور یہی کہا تھا کہ خالد میں نے تمہارے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سنا ہے کہ خالد بہت زبردست آدمی ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ اس کے بعد ایک اور تقریباً اس غزوہ کے اندر تقریباً 12 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، اور رومیوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ذلیل ہوئی۔ اس چھوٹی سی تعداد کے صحابہ رسول نے 3 لاکھ کے لشکر کو نیست و نابود کیا۔ اس میں 3 تو مسلمانوں کے امیر شہید ہوئے جن کا ذکر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی کر دیا تھا، یعنی ان کو بشارت پہلے ہی دے دی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہیں مسعود بن اوس رضی اللہ عنہ، یہ قبیلہ اوس کے تھے، ان کا شہادت ہوئی۔ وہب بن سعد رضی اللہ عنہ، عباد بن قیس رضی اللہ عنہ، حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ، سراقہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ابو کلیب بن عمر رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ، جابر
بن عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن سعد بن حارث رضی اللہ عنہ اور عامر بن سعد رضی اللہ عنہ، یہ سارے صحابہ جو ہیں وہ اس جنگ میں ٹوٹل مسلمانوں کے 3000 کے لشکر میں سے 2.5 لاکھ کی فوج کے سامنے صرف اور صرف یہ 12 صحابی شہید ہوئے۔ اب آپ سوچ لیں کس جوان مردی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ صحابی رسول لڑے ہوں گے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو 8 ہجری کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر ملی کہ قبیلہ بنی قداعہ کا ایک جماعت ہے جو کہ مدینہ منورہ پر حملے کا وہ رکھتی ہے، ارادہ رکھتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو مقام سلاسل جو ایک مقام تھا وہاں پر روانہ کیا۔ یہ مدینہ منورہ سے تھوڑا دور تھا، تقریباً 300 لوگ مسلمانوں کے اس میں ساتھ تھے۔ جب مسلمانوں وہاں پر پہنچے تو کافروں کی بہت بڑی تعداد تھی۔ مسلمان وہاں رکے اور ایک صحابی ہیں رافع بن مکیث رضی اللہ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا گیا اور کہا گیا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، 300 لوگ ہیں، 30 لوگ ہیں ٹوٹل مسلمانوں کے، اور وہاں تعداد بہت بڑی زیادہ ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ 200 آدمی اور کیے، یعنی 30 مسلمان وہ اور 200 آدمی اور ساتھ ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ابو بکر بھی تھے، یعنی عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ امیر تھے 200 صحابہ کے، جس میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو جا کر وصیت کی کہ جا کے اپنے صحابہ سے مل لینا، آپس میں اتفاق رکھنا، آپس میں اختلاف مت کرنا۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے اور نماز کا وقت آیا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے امامت کرنی چاہی، تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لشکر کا امیر میں ہوں، اس لیے امامت مجھے ہی کرنی ہے۔ ابو عبیدہ نے رضی اللہ عنہ نے کہا آپ اپنی جماعت کے امیر ہیں، میں اپنی جماعت کا امیر ہوں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا تھا کہ باہمی اختلاف مت کرنا، اس لیے آپ ہی آگے ہو جائیے۔ اور اس درمیان میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ہی امارت کی اور انہوں نے مسلمانوں نے ان کے ساتھ انہی کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ بہرحال مسلمانوں نے حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی۔ مسلمانوں نے کچھ لوگ وہاں قیام کیا، اور اس درمیان میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد اسی درمیان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور قافلہ جو تھا اپنے 300 صحابہ کا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی امارت میں قبیلہ جوہینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کہا، حکم بھیجا، اور اس لشکر میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جیسے بڑے صحابہ بھی موجود تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وقت ایک مسلمانوں کی یہ 300 جو مسلمانوں کی جماعت تھی ان کو ایک کھجور کا تھیلا دے دیا تھا اور کہا کہ یہ کھجور استعمال کرنا کھانے کے لیے۔ دور کا سفر تھا، مسلمانوں کو کھجوریں ختم ہو گئیں، اس کے بعد گٹھلیاں چوس کر پانی پیا اور جہاد کیا۔ جب کچھ نہ رہا تو درختوں کے پتے اور چھال کھانا شروع کر دی۔ اسی لیے اس سریہ کو القبت بھی کہتے ہیں، یعنی چھال والا سریہ۔ یہاں مسلمانوں کا وہ حال ہو گیا کہ مسلمان اتنا سخت حالات تھے مسلمانوں پر کہ کھجوروں کا ایک توشہ تھا وہ ختم ہو گیا تو گٹھلیاں چوسنے لگے، گٹھلیاں چوسے ختم ہو گئی تو پتے کھانا شروع کر دیا اور درختوں کی چھال کھانا شروع کر دی، اور یہ حال ہو گیا کہ مسلمانوں کے منہ اور ہونٹ زخمی ہو گئے۔ جب مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ایک مسلمانوں پر ایک کرم نوازی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک صحابہ کو خصوصاً آزمائش میں ڈالتا تھا، اور جیسی وہ آزمائش میں پورے ہو جاتے تھے تو ایک مدد آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ یہ دریا کے قریب تھے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور ایک بہت بڑی مچھلی مسلمانوں کو آ گئی ہاتھ میں، اور اتنی بڑی مچھلی آئی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس مچھلی کو عنبر کا نام کہتے ہیں، اور وہ مچھلی جو ہے وہ 18 دن تک صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پیٹ بھرا۔ اب آپ سوچ لیں کتنی بڑی مچھلی ہوگی کہ 18 دن تک صحابہ رضی اللہ عنہ کھاتے رہے۔ اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی پسلیوں میں سے ایک مچھلی کی ہڈی نکالی اور اس کو سیدھا کھڑا کیا، اور جو لشکر میں سب سے لمبا آدمی تھا اس کو اونٹ پہ بٹھایا اور کہا تم اس ہڈی کے نیچے سے نکل جاؤ، کراس کر جاؤ، تو وہ اس ہڈی کے نیچے سے بڑے آسان سے نکل گیا۔ تو آپ سوچ لیجئے کتنی بڑی مچھلی ہوگی۔ بہرحال مسلمانوں کا ان سے مٹبھیڑ نہیں ہوئی اور مسلمانوں کی جماعت جو ہے واپس
جو ہے وہ واپس آئی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب واپس آئی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے اتنی بڑی مچھلی کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا رزق تھا جو تمہاری طرف بھیجا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہارے پاس ابھی اس کا کچھ گوشت موجود ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجھے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ دیا ہوا رزق دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس میں سے کچھ گوشت کھایا۔ یہ میرے بھائیو دوستو، یہ وہ الحمدللہ وہ سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے سرایا اور بڑی بیٹلز تھیں جو کہ مسلمانوں نے مدنی زندگی میں مسلمانوں نے کر لی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ حصے پر پہنچ چکے ہیں جو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم فتح مکہ کو ڈسکس کریں گے۔ اور یہ مسلمانوں کی زندگی کا ایک بہت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، اور اتنا بڑا ایونٹ ہے جس کا ہم بیان نہیں کر سکتے کہ وہ جگہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو تکلیفیں دے دے کے مکے والوں نے نکال دیا، آج وہ وقت آنے والا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسی جگہ فتح کے ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ جا رہے تھے اور پلٹ کے مکے کو دیکھ رہے تھے تو اللہ نے کہا تھا اے نبی ہم آپ کو واپس اسی جگہ لوٹائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے آنسو نکل رہے تھے۔ ہم نے ہجرت کے اس میں باب میں پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو پلٹ کے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کیا ہی اچھا شہر تھا، لیکن میرے لوگوں نے مجھے نکال دیا یہاں سے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر آج وہ دن آنے والا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ مسلمانوں کو نصیب ہونے والی ہے۔ مسلمانوں کی اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ یہ انشاءاللہ باذن الرحمن اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اور فتح مکہ جو ہے انشاءاللہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو اگلا والا سیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ سیشن ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ہو سکتا ہے یہ سیشن 2 حصوں میں ٹوٹ جائے، ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ میں نے کچھ حصہ تو دیکھا ہوا ہے لیکن کچھ حصے ایسے ہیں جس کو دیکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک غزوہ حنین ہے جو کہ ایک بہت بڑی جنگ مسلمانوں کی ہوئی تھی حنین کے اوپر، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف وفد کا آنا ہے مسلمانوں کے پاس، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ 9 تاریخ کو جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے سب سے پہلے حج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمارت میں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیجا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود حج کرنے گئے۔ تو اب اللہ کے فضل و کرم سے اس محض رب العزت کی ذات کرم سے ہم سیرت کے بہت بڑے مقام حصے کو کور کر چکے ہیں۔ مجھے خود بھی اپنا یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا کہ یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی دنیا کی تمام اور آخرت کی تمام حاجتیں پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نصیب فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو تعلق اور محبت ایک مومن کو ہونی چاہیے وہ اس کا حصہ اس کا اصل حصہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور پر یہ جو آج وبا آج پوری امت میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیوی بچوں، ہمارے مقربین، ہمارے ہمسائے، دوست، احباب، حتیٰ کہ ہمارے دشمنوں تک کو بھی اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے اس وبا کو جلد دور فرمائے۔ بہت حقیقت یہی ہے کہ بہت پریشان کن صورتحال ہے، لیکن بہرحال صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے تبصرے ہونا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے تذکرے کرنا، اور موت کو ایسا ایک بالکل ایک کچھ نہ سمجھنا صحابہ رضی اللہ عنہ کا، یہ انسان کے ایمان کو پرووک کرتا ہے کہ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ ہم تمام حضرات کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت تک اس دنیا میں رکھ جب تک تو ہماری مغفرت نہ کر دے، اور ہمارے آخری دن کو ہماری زندگی کا بہترین دن بنا دے، اور وہ دن ہمیں اس دنیا سے جانا نصیب ہو جس دن تو ہم سے راضی ہو، اور جس دن تو ہم سے راضی ہو، اور جس دن ہماری مغفرت کے پروانے
ہمیں مل چکے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو نور سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قبروں میں جنت کا باغ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ سوال اور سوالات میں آسانی کا معاملہ فرمانا۔ اور رب العزت یہ جو چھوٹی موٹی محنت ہو رہی ہے، اس میں یا اللہ کہیں نیت کے اندر اخلاص میں کچھ یا اللہ کہیں کمی کوتاہی رہ گئی ہو یا اللہ تو اس کو معاف فرمانا۔ اور میرے رب ایمان کے ساتھ جب جانے لگے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمانا۔ فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جہاں تک جی حج کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ابھی تک تو اطلاعات نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جب اطلاع ملیں گی تو حج پہ گروپ پہ انشاءاللہ ضرور اپڈیٹ کر دیں گے۔ السلام علیکم۔